جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی حضرات عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، یعنی 10 محرم کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ان سے دریافت کیا کہ آپ یہ روزہ کس خوشی میں رکھ رہے ہیں، آپ لوگ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ چونکہ 10 محرم کو موسیٰ علیہ السلام کی فوج فرعونیوں سے نجات پائی، قبطیوں سے نجات پائی تھی، اسی وجہ سے اسی خوشی میں ہم 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس خوشی کے زیادہ حقدار تو ہم ہیں، لہذا 10 محرم کا روزہ ہمیں رکھنا چاہیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم عام فرمایا کہ 10 محرم کا روزہ ہمیں رکھنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام نے ایک بات بھی فرمائی کہ 10 محرم کے ساتھ 11 یا 9 اس کو شامل کر لیا جائے تاکہ ان کی یعنی یہودیوں کی مخالفت ہو جائے، ان سے مشابہت نہ ہونے پائے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر قوموں کی مشابہت اختیار کرنے سے ہمیں منع فرمایا ہے۔ اس روزے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی جو بھی یہ روزہ یعنی عاشورہ کا روزہ رکھے، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف فرما دے۔ اس گناہ کے معاف فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ گناہ صغیرہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس کی امید ہے۔ اس سے خوش فہمی یا غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ 1 سال کے گناہ کبیرہ بھی معاف فرما دیں گے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ گناہ کبیرہ ایسا گناہ ہے جو بغیر معافی طلب کیے بغیر ہی اس کی معافی نہیں ملتی۔ یوم عاشورہ کی فضیلت کی وجہ جو لوگ بیان کرتے ہیں کہ اس میں حضرت حسین کی شہادت واقع ہوئی 10 محرم الحرام کو، اور اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت یونس علیہ السلام کی کشتی 10 محرم کو ہی ساحل پر رکی، اور اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس ہوئی، حضرت ایوب علیہ السلام کو صحت یابی حاصل ہوئی، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر 10 محرم کو ہی اٹھایا گیا، اور اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے 10 محرم کو باہر آئے۔ یوم عاشورہ کی فضیلت کی یہ وجہ بیان کرنا یہ بیکار سی بات ہے، یہ بے بنیاد اور بے اصل ہے۔ ایک بھی حدیث، ایک بھی روایت اس سلسلے میں موجود نہیں ہے، صحیح روایت اس سلسلے میں موجود نہیں ہے کہ ایسے واقعات 10 محرم الحرام کو پیش آئے۔ ہاں، 10 محرم الحرام کی فضیلت کی کوئی اور وجہ ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ یوم رمضان کے مہینے کے روزے کی فرضیت سے پہلے جو روزہ فرض تھا، فرض تو نہیں کہہ سکتے، البتہ جو روزہ رکھا جاتا تھا وہ یوم عاشورہ ہی کا روزہ تھا، اور اسی طرح چونکہ 10 محرم الحرام کو قیامت واقع ہونی ہے، اسی وجہ سے 10 محرم الحرام کی فضیلت واقع ہوئی ہے۔ اور اسی طرح سے چونکہ نبوت سے پہلے جب غلاف کعبہ جو چینج کیا جاتا تھا، یہ 10 محرم الحرام کو ہی چینج کیا جاتا تھا، تبدیل کیا جاتا تھا، اس وجہ سے 10 محرم الحرام کی فضیلت پہلے زمانے میں رہی تھی اور رہی ہے 10 محرم الحرام کی فضیلت۔ لیکن جو وجہ بتلانا کہ ایسے واقعات 10 محرم الحرام کو پیش آئے ہیں تو 10 محرم الحرام کی یوم عاشورہ کی فضیلت ان وجہ سے ہے، تو یہ بیکار سی بات ہے، بے بنیاد اور بے اصل ہے، ایک بھی صحیح روایت اس سلسلے میں موجود نہیں ہے۔ اور رہی بات حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی واقع شہادت، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سانحہ شہادت جو 10 محرم الحرام عاشورے کے روز پیش آیا، کیا اس وجہ سے 10 محرم الحرام کی فضیلت بڑھ گئی؟ تو بھائی 10 محرم الحرام کی جو فضیلت حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے نہیں، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو 10 محرم الحرام کی وجہ سے فضیلت حاصل ہو گئی ہے۔ یہ کہنا کہ 10 محرم الحرام کو فضیلت حاصل ہوئی ہے شہادت حسین کی وجہ سے، یہ بات بالکل غلط ہے، نادرست بات ہے، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو فضیلت جو حاصل ہوئی ہے وہ 10 محرم میں اس واقعے کے پیش آنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ نیز ایک بات میں دیکھتا ہوں کہ لوگ 10 محرم آتے ہی حضرت حسین کی شہادت کا جو غم منانے لگتے ہیں، جو
नखरे और नाटक करने लगते हैं। इनको हजरत हुसैन की शहादत का तो याद रहता है, लेकिन इनके बड़े भाई और नवासे रसूल सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत का याद नहीं रहता। हजरत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की भी शहादत वाक़ई हुई, लेकिन सिर्फ हजरत हुसैन को क्यों याद किया जाता है, हजरत हसन को क्यों फरामोश कर दिया जाता है, इसकी क्या वजह है? हजरत हसन को क्यों याद नहीं किया जाता, हालांकि शहादत तो उनकी भी वाक़ई हुई है। क्या कभी आपने देखा कि हजरत हसन के नाम पर कोई मातम करता हो, कोई इनके नाम पर सीना पटकता हो, कोई इनके नाम पर अपने जेबें और कपड़े फाड़ता हो, कोई इनके नाम पर अपने सर नोचता हो? ऐसा वाक़या कभी पेश नहीं आया। दरअसल ये रवाफिज़ और खवारिज की गढ़ी हुई बेबुनियाद बातें हैं। हजरत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत का वाक़या, हजरत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत का जो सानिहा है, ये हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत से भी ज़्यादा अलमनाक और दर्दनाक है, क्योंकि हजरत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को जहर देकर मारा गया, इनको जहर देकर शहीद किया गया। कई मरतबा इनको जहर दिया गया, एक मरतबा नहीं, कई मरतबा जहर दिया गया। कभी खजूर में, कभी शहद में, कभी किसी और चीज़ में जहर दिया गया इनको। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की जंग तो सुबह शुरू हुई और शाम को ख़त्म, मामला ख़त्म था, लेकिन हजरत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को जो जहर दिया गया, ये जहर इतना ख़तरनाक था कि 40 रोज़ तक रोज़ाना हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को ये जहर मारता और जिलाता था। हजरत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को जो जहर दिया गया था, उस जहर ने हजरत हसन के पेट, हजरत हसन की एतड़ियों को काट डाला था, और ये एतड़ियाँ पखाने के रास्ते से और मुंह के रास्ते से उल्टी और कै के जरिए से बाहर आ जाते थे। एतड़िया, अगर आप ही तसव्वुर कीजिए कि अगर किसी को एक कै होता है, सिर्फ खाना बाहर आता है, तो पूरी ताकत, जिस्म की ताकत खत्म हो जाती है, पाँव से पाँव तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन ये हजरत हसन ही थे रज़ी अल्लाह अन्हु के इन मशक्क़ात को उन्होंने बर्दाश्त किया, इतनी मुसीबतें झेली, और आखिरकार 40 रोज़ के बाद इन्हें शहादत नसीब हुई। लोग हजरत हुसैन की शहादत को याद रखते हैं, लेकिन इन्हीं के बड़े भाई नवासे रसूल हजरत हसन को, सैयदना हसन को भूल जाते हैं, इनकी शहादत को भूल जाते हैं। हालांकि हजरत हुसैन की शहादत से ज़्यादा अलमनाक और दर्दनाक शहादत हजरत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की थी।